شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی، شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناچک ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک سیدھے رستے پر ہو۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں کہہ دو جو عمل کرتے ہو سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت روز فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اسے جانتا ہے؟ یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی بات کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو۔ جب وہ ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں پر اللہ کہہ دے کہ میں تم کو اس سے بھی کوئی چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو۔ وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔